بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، ہمیں مرزا جیلمی کے فالورز کی طرف سے یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ تم اپنے بزرگوں، اولیاء کرام، اکابرین امت کے اندھے مقلد ہو، جبکہ خود ان کا اپنا یہ حال ہے کہ یہ بادی النظر میں، جسے بین السطور بھی کہا جاتا ہے، یہ بین السطور میں یا بادی النظر میں مرزا جیلمی کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کا درجہ دے چکے۔ کیوں کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی غلطیاں تو یہ بیان کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام کی غلطیوں کے تو یہ قائل ہیں معاذ اللہ، لیکن اگر اس کی کسی غلطی کی طرف اشارہ کیا جائے تو اس کا کوئی بھی فالور اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ہمارا مرزا کسی بھی بات میں غلطی کر سکتا ہے۔ اب یہ کہیں گے کہ دیکھو جی، ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کہا کہ ہم اس کو نبی مان لیں یا ہم نے کبھی اسے نبی مانا ہو معاذ اللہ، لیکن بین السطور میں اگر غور کیا جائے، ان کے رویوں کو دیکھا جائے تو بالکل صاف یہ نظر آتا ہے کہ یہ مرزا جیلمی کو نہ جانے کس ہستی سے بھی اوپر کا درجہ دے چکے ہیں۔ علماء کرام وقتاً فوقتاً اس کی غلطیوں، اس کی کوتاہیوں اور اس کے بلنڈرز پہ، اس کی کہانیوں پہ اس کی گرفت فرماتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کسی بھی جیلمی چھوکرے کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ اس کی کسی بھی بات کو ٹچ کرنا یا اس پہ اعتراض کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں وہ لفظ بولا، ہم تو بار بار وہ لفظ بولنا بھی نہیں چاہتے، کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا کہ یہ کل کا چھوکرا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ اللہ رب العزت ہمارے ان معاملات سے درگزر فرمائے، ہم فقط اور فقط سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کر رہے ہیں۔ تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ مرزا جیلمی نے اس کی کلیریفیکیشن دی ہے۔ ہم نے پوچھا کہ کیا کلیریفیکیشن دی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں، جو بڑی عمر کے بابے تھے نا، انہوں نے چھوٹی عمر کے بچے کو تو ظاہر ہے چھوکرے کہا جاتا ہے۔ اب یہ کلیریفیکیشن ہے اس کی، یہ وضاحت ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بچپن سے ہی نبی ہیں، بلکہ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت کے تاج سے سرفراز فرمایا، لیکن اعلان نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 سال کی عمر میں کروایا، تاکہ 40 سال کی زندگی اہل مکہ آپ کی دیکھ لیں، آپ کا کردار، آپ کی گفتار، آپ کے اعمال، آپ کا بولنا چالنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، آپ کے معاملات، امانتوں کا اپنے پاس رکھنا اور پھر ان کو اسی طرح لوٹا دینا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سوشل معاملات سے جو تعلق تھا اور جو لوگوں کو اللہ رب العزت دکھانا چاہتا تھا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں دنیا میں رہ کر سب کچھ اپنا کردار لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ عدالت کا بھی یہی اصول ہے کہ جب تک جرح ہوتی رہے تب تک وکیل صفائی کو یا دوسرے کو، ہر ایک کو بولنے کی اجازت ہوتی ہے، فری کین کو، کیوں کہ عدالت نے جرح کا موقع دے رکھا ہے کہ بھئی جو جرح کر سکتے ہو ابھی کر لو، یہ کٹہرے میں کھڑا ہے۔ اس کے بعد جب عدالت اپنا فیصلہ سنا دے تو اب کسی کو گنجائش نہیں کہ وہ اس پہ اپنا کوئی نیا حکم صادر کرے یا اس کی کردار کشی کرے۔ اب اگر ایسا کرے گا عدالت کے فیصلہ سنانے کے بعد تو اب اس پہ توہین عدالت لگے گی۔ عدالت یہ کہے گی کہ جب تیرے پاس ٹائم تھا، تجھے کھلا ٹائم دیا، جرح کا موقع دیا، دلائل پیش کرنے کا، ثبوت مہیا کرنے کا تجھے موقع دیا، تب تو خاموش رہا۔ اب جب عدالت اپنا فیصلہ سنا چکی تو اب تو تان کرنے پہ آ گیا
اور اس پہ الزام تراشی کرنا شروع کر دی، لہذا تجھ پہ توہین عدالت لگے گی، کیوں کہ تو نے عدالت کے فیصلے کے بعد اپنا فیصلہ سنانا شروع کر دیا۔ تو احباب ذی وقار، اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال اہل مکہ کے درمیان رکھا، اور جرا کا موقع تھا، کوئی عیب ہے تو بیان کرو، کوئی خرابی ہے تو بیان کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی کسی قسم کی کردار کی کمزوری ہے معاذ اللہ تو وہ بیان کر دو، تمہارے پاس موقع ہے۔ 40 سال آپ کو لوگ صادق اور امین کہتے رہے، لیکن جب اللہ رب العزت نے اپنا فیصلہ سنا دیا، جب رب تعالیٰ جل وعلا نے آپ پہ پہلی وحی نازل کر دی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اس کے بعد جب عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا تو اس کے بعد تان کرنا شروع ہو گئے کہ یہ تو جھوٹے ہیں معاذ اللہ، یہ تو حق بات نہیں کرتے، تو یہ تو غریب ہے، تو یہ تو یتیم ہے، تو ان کے پاس تو مال نہیں ہے۔ ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا نا کہ نبوت ملنی ہوتی تو مجھے ملتی، تم تو غریب ہو، تم تو یتیم ہو، تمہارا والد تو تمہاری پیدائش سے پہلے فوت ہو گیا، تمہارے پاس تو 4 بندے نہیں ہیں۔ تو اب اللہ کا فیصلہ سنانے کے بعد جب ابو لہب نے آواز اٹھائی اور یوں ہاتھ کر کے کہا کہ تبا لک یا محمد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اے محمد تم تباہ و برباد ہو جاؤ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو رب تعالیٰ جل وعلا نے کیا اعلان کیا؟ تو انہیں عدالت لگائی، تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ نے فرمایا کہ تو میرے حبیب کو یوں اشارہ کر کے کہتا ہے کہ وہ تباہ ہو، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے اور تو تباہ ہو۔ میرا حبیب تباہ ہونے کے لیے نہیں آیا، بلکہ دنیا کائنات کو تباہی کے دہانوں سے کھینچ کھینچ کے، جہنم کے گڑھوں سے، ان کے ہزار بندوں سے پکڑ کے کھینچ کھینچ کے واپس لانے کے لیے آیا ہے، شرک اور کفر اور گمراہی اور جہالت کو مٹانے کے لیے آیا ہے، لہذا تو برباد ہو۔ تو 40 سال کا بندہ سنجیدہ ہوتا ہے، سوبر ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، عاقل اور بالغ ہوتا ہے، اس کا تجربہ، اس کا کردار، اس کی عمر کی پختگی اپنے عروج پہ ہوتی ہے، اس کی بات کو سنا جاتا ہے۔ تو 40 سال کی عمر میں حضور نے اعلان نبوت کیا، آپ کی شادی تو 25 سال کی عمر میں ہو چکی تھی، پھر جب آپ مدینہ شریف گئے تو کتابیں پڑھ لیں کیا عمر تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، جب آپ مدینہ شریف گئے آپ کی عمر تقریباً 54 سال تھی۔ 54 سال کی عمر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تبلیغ کا آغاز کیا تو یہود و نصارہ کو جب آپ نے فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے حکم کو بجا لاؤ، توحید و رسالت کا پیغام دیا، تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، لیکن عمر کتنی تھی؟ 54 سال۔ اب مرزا جیلمی نے یہودیوں کا نام لے کر کہا کہ انہوں نے کہا یہ کل کا چھوکرا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حالانکہ یہودیوں نے نہیں کہا، اس کو کسی نے کہا کہ یہ وہ کسی عمر صدیق کا غالباً کلپ تھا، عمر صدیق کے کلپ میں اس کو کلپ سنوایا گیا اور کہا گیا کہ جی عمر صدیق آپ کو جاہل چھوکرا کہہ رہا ہے، تو کہتا ہے یہ دیکھو بازاری زبان، اور اس کے فالوور نے بھی شور مچانا شروع کر دیا، او جی جہل، یہ دیکھو جی بازاری زبان بولتے ہیں جی، چھوکرا کہہ دیا، چھوکرا کہہ دیا۔ اور جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لفظ چھوکرا بولا تو اس کی وضاحتیں دینا شروع ہو گیا، کہتا ہے یہ کوئی بازاری لفظ تھوڑی ہے، یہ تو بڑے صغیر میں بولا جاتا ہے، چھوٹے بچے کو کہہ سکتے ہیں۔ اور چھوٹے بچے نہیں تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہودیوں کے سامنے آپ نے تبلیغ رکھی اور دعوت توحید رکھی، اس وقت محمد عربی 50 سال سے اوپر کے تھے، ان کو کل کا چھوکرا کون کہہ سکتا ہے؟ اور نہ کسی نے کہا، اگر کسی یہودی نے کہا ہوتا تو پھر ہم کہہ دیتے کہ اس نے ان کی بات کو کوٹ کیا ہے، ان کی بات کو دہرایا ہے، لیکن کسی نے یہ کہا ہی نہیں۔ تو اب یہودیوں کا نام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گندا لفظ بولنا، اور اس کے اندھے مقلد دیکھیں کہ وہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں چھوٹے بچے کو کہہ سکتے ہیں، معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے تھے اس وقت، 54 سال کے تھے۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ انہوں نے کہا بھی تو ہو نا، جب انہوں نے کہا ہی نہیں تو پھر یہودیوں کا نام لے کے حضور کی گستاخی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟